اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں نواز شریف کے لیے بڑا ریلیف، 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور، عدالت نے نواز شریف کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی نواز شریف دائمی وارنٹ گرفتاری 24 اکتوبر تک معطل، احتساب عدالت کا نواز شریف کو مقررہ تاریخ تک پیش ہونے کا حکم، نائب پروسیکیوٹر نے بھی نواز شریف کے وارنٹ معطل کرنے کی حمایت کی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ اگر 24 کو نواز شریف پیش نہ ہوئے تو مزید کارروائی کی جائے گی۔ میاں نواز شریف جدہ سے دبئی پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد میں لینڈ کریں گے اور اسی شام کو لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے، تیاریاں جاری۔ صفاق اسرائیل کی غزہ میں مزید ہسپتالوں پر بمباری، القدس الشفا ہسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریبی علاقوں پر اسرائیلی درندوں کی 30 منٹ تک بمباری، پہلے سے زخموں سے چور بچوں، خواتین سمیت فلسطینی زخمیوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ صہیونی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 3500 سے زائد ہو گئی، 13,000 فلسطینی زخمی، مزید لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ برطانوی اور امریکہ میڈیا نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی فوج کے حملے کو حماس پر ڈالنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے کہا کہ کسی بھی راکٹ حملے سے ایسی بھیانک تباہی نہیں ہوتی جیسے ہسپتال میں دیکھی گئی۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر غزہ کے ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری بغیر کسی ثبوت فلسطینی گروپ پر ڈال دی تھی۔ امریکی صدر کا غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے $100 ملین امداد کا اعلان۔ اسرائیل کے دورے کے دوران جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے خوراک، پانی، پناہ گاہ تک رسائی کا کام آسان بنایا جائے، ضرورت مندوں تک امداد فوری پہنچنے چاہیے، شہریوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ان لوگوں کی بھی مدد کی جائے جو حفاظت یا امداد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز بلند کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ غزہ ہسپتال پر بمباری دیکھ کر خوفزدہ ہوں۔ ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے لیے $3 لاکھ کی امداد کا اعلان بھی کر دیا۔ اسرائیلی حکومت سے غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ مصر کے اسٹار فٹ بالر محمد صلاح کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ویڈیو پیغام میں اسرائیلی حملوں کو بربریت قرار دیا، کہا کہ ایسے وقت میں بات کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ غزہ میں اسرائیل کے ہسپتال پر بمباری کے مناظر بھی دل دہلا دینے والے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کو خوراک، پانی اور دوائیوں کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں محسن اسپیڈ سے ترقیاتی کام جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا رات گئے لاہور میں نواز شریف انٹرچینج بیدیا روڈ کا دورہ، انڈر پاس پروجیکٹ پر جاری کام کا معائنہ کیا، انڈر پاس کی کھدائی کے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، انسپکٹر جنرل پولیس اور CCPO بھی ہمراہ تھے۔ عابد باکسر کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عابد باکسر کو گزشتہ رات قصور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عابد باکسر پر پولیس سے کلاشنکوف چھیننے کا الزام ہے۔ PIA کا مالی بحران مزید سنگین، ملکی اور غیر ملکی 35 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آنے سے متعدد قومی پروازوں کا شیڈول متاثر۔ حکومتی اقدامات پر روپے کی قدر میں پھر اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر $2.29 سستا، انٹر بینک میں ڈالر $280.29 سے کم ہو کر $278 کا ہو گیا۔ عالمی کپ کا رنگا رنگ میلہ، ورلڈ کپ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش ٹکرائیں گے۔ میگا ایونٹ میں ہوم ٹیم اپنے تینوں میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر، بنگلہ دیش کے 3 میچز میں 2 پوائنٹس۔ OIC کا ہنگامی اجلاس، غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کو منظم ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ اجلاس میں اسرائیل کے غزہ کے ہسپتال پر بمباری کی شدید مذمت کی گئی۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ جنگی جرائم میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔
सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में जंग बंदी के लिए करारदाद ब्राजील ने पेश की थी। 15 रुकनी सलामती कौंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट पड़े। अमेरिका ने मुखालफत में और 2 मेंबर ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने पहले भी रूस की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। अस्पताल पर बमबारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। आलमी बरादरी के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, फ्रांस और कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अस्पताल पर हमला नाकाबिले कबूल है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गजा के अस्पताल पर हमले को इंसानी जानों का ज़िया करार दिया। तुर्क सदर उर्दवान का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। गजा पर वहशियाना इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद गम गुस्से की लहर। कई ममालिक में मुजाहिरीन की तोड़फोड़। बैरूत में अमरीकी सफारत खाने के बाहर आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी तोड़फोड़ की। ओमान में इसराइली सफारत खाने के बाहर हजारों लोगों का एहतजाज। सफारत खाने में घुसने की कोशिश की। तेहरान में फ्रांस के सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। तुर्किया में मुजाहिरीन के नीटो फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश। फलस्तीन के हक में ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी भरपूर मुजाहरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। इनको आपका मुतालबा, अवाम का मुतालबा मानना पड़ेगा। इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती। और बोले या नहीं बोले, मैं तो जरूर बोलूंगा, अपना हक का मुतालबा करता रहूंगा। एक शख्स के लिए इंतखाबात को रोका गया। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। हमें 1990 और 2017 का पाकिस्तान नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो का कराची में सानिहा कारसाज पर मुनक़िदा जलसे से जोरदार खिताब। कहा, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि माजी में कसूर किसी का भी हो, हमें इंतखाबात कराने होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड का दौरा। अंडरपास प्रोजेक्ट पर जारी काम का मुआयना किया। अंडरपास की खुदाई के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और CCPO भी हमरा थे। और गुलकारा जुबैदा खानम को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। फिल्म शहरी बाबू के नगमों से भरपूर कामयाबी हासिल की। जुबैदा खानम ने 250 से ज़ायद फिल्मी नगमे गाए।